سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: موضع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا حسن ناصر ابن علمدار حسین صاحب کی روح کو ایثار فرما دیں۔ عزیزان گرامی، قادر مومنین کرام، انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ ایصال ثواب کی مجلس تمام ہو جائے گی، کہ مجھے احساس ہے کہ گرمی وغیرہ بھی کافی شدت سے ہے، چونکہ یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جو مرد مومن حضرت سید الشہداء کا عزادار بھی تھا اور کربلا والوں کا ماتمدار بھی تھا۔ لہٰذا اسی مناسبت سے چونکہ عموماً کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی گفتگو ہو، جو بھی بیان ہو، جو بھی تقریریں یا مجلسیں ہوں، وہ کسی نہ کسی خاص عنوان کے تحت ہوں، لہٰذا آج کی مجلس کا جو میں نے عنوان قرار دیا، چونکہ ایک کربلائی مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اس موضوع کا عنوان رکھا زمین کربلا کی فضیلت یا مقام کربلا کی عظمت، زمین کربلا کی عظمت۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا قول ہے جو آپ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس پاک و پاکیزہ اور مقدس سرزمین جس پہ حضرت سید الشہداء کی تدفین ہوئی، آپ کا روضہ ہے، آپ کا مزار ہے اور آپ کا مرقد ہے، اس کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ موضع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ، کہ جہاں پر حضرت سید الشہداء امام حسین کی قبر ہے، آپ کا روضہ ہے، آپ کا مرقد ہے، وہ زمین ترعۃ من ترع الجنہ، وہ زمین جنت کے ترعات میں سے، جنت کے ترع میں سے ایک ترعہ ہے۔
اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے یہ عزیزان گرامی کہ جو امام نے یہ بیان فرمایا کہ جہاں پر جد امجد حضرت امام حسین کی قبر مبارک ہے وہ زمین کیا ہے؟ کہ جنت کے ترعہ میں سے ایک ترعہ ہے۔ تو آخر یہ ترعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جب میں نے کتابوں میں دیکھا تو وہاں پہ مجھے 3 معنی نظر آئے اس ترعہ کے۔ سب سے پہلا معنی کہا ترعہ کا معنی ہے باب من الابواب، دروازوں میں سے کسی دروازے کو ترعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہا دوسرا معنی ہے درجۃ من الدرجات، درجات میں سے کسی درجے کو، کسی مرتبے کو ترعہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ کہا تیسرا معنی ہے روضۃ من الریاضہ، باغوں میں سے ایک باغ، باغوں میں سے ایک باغ کو ترعہ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترعہ کا ایک معنی دروازہ ہے، ترعہ کا دوسرا معنی باغ ہے، ترعہ کا تیسرا معنی درجہ ہے۔ اب یہاں پر چھٹے امام نے فرمایا کہ جہاں پر میرے جد کا روضہ ہے، قبر ہے، مزار ہے، وہ جنت کے ترعات میں سے ایک ترعہ ہے۔ اب یہاں پر ترعہ کا معنی اگر دروازہ لیجئے تو مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر میرے جد کی قبر ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر درجے کا معنی لے مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر امام حسین کا روضہ ہے وہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اگر جو ہے باغ کا معنی لے مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر امام حسین کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جہاں پر امام حسین کا روضہ ہے وہ باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔ شاید امام صادق علیہ السلام دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جہاں پر میرے جد کی قبر ہے اس کو مقبرہ نہ سمجھنا، اس کو جو ہے قبرستان نہ سمجھنا، یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، یہ جنت کے درجات میں سے درجہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کربلا کا مقام، یہ وہ جگہ کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت سید الشہداء آرام فرما رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایام ازاں ہیں، یہ محرم کے دن ہیں، ضروری ہے کہ سید الشہداء کے متعلق گفتگو کی جائے، آپ کی عظمتوں کے متعلق، آپ کی فضیلتوں کے متعلق، آپ کی قربانیوں کے متعلق، آپ کے ایثار کے متعلق اور جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں ان کے متعلق گفتگو ہو۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ جہاں پر میرے جد سید الشہداء امام حسین کا مقبرہ ہے وہ یا جنت کے روضوں میں سے روضہ ہے، باغات میں سے باغات ہے، باغ ہے، یا درجات میں سے ایک درجہ ہے، یا پھر دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وہ مومنین، وہ اہل ایمان، وہ عزادار، وہ زائرین جو کربلائے معلیٰ زیارت کر کے آئے اور زیارت کر کے چلے گئے، یا وہ مومنین جو اپنے دل میں سید الشہداء کے روضے کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد کربلائے معلیٰ بلائے۔ اور آپ تو خوش نصیب ہیں، جب چاہیں کربلا چلے جائیں، جب چاہیں زیارت کر کے چلے آئیں۔ تو عزیزان گرامی چونکہ آپ افاضل ہیں، طلبہ ہیں، میں ایک جملہ آپ کی نظر بھی کیے دیتا ہوں کہ جب ہم کربلائے معلیٰ جاتے ہیں اور سید الشہداء کی زری کو بوسہ دے کے آتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایک زمین پر گئے تھے، ایک قبر کو چوم کے چلے آئے۔ اس حدیث کے روشنی میں ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو چوم کے آئے ہیں یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یا باغات جنت میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو یہ عزیزان گرامی چھوٹے میری بات نہیں ہے، امام کا کلام ہے، امام کا فرمان ہے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کربلا، جنت کے درجوں میں سے ایک درجہ کربلا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کربلا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ جب زمین کو جھٹکا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها، کہا جب زمین کو جھٹکے آئیں گے اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا تو ساری زمینیں طوفان میں دب جائیں گی، کربلائے معلیٰ کو اٹھا لیا جائے گا، کربلائے معلیٰ کو اٹھا لیا جائے گا۔ بھائی کہاں لے جایا جائے گا؟ امام نے فرمایا، یہ میری بات نہیں، امام نے فرمایا اس زمین کو اٹھایا جائے گا، پہلے آسمان پا نہیں، دوسرے آسمان پا نہیں، تیسرے آسمان پا نہیں، ساتویں آسمان پا نہیں، پھر کہاں جنت میں لے جایا جائے گا، اور جنت کے سب سے عالی ترین مقام پر زمین کربلا کو نصب کر دیا جائے گا۔ جنت کے سب سے عالی ترین مقام پر کا زمین کربلا کو نصب کر دیا جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ زمین کربلا کہ جس پہ سردار جوانان جنا آرام فرما رہے ہیں، کہا یہ وہ زمین ہے، یہ چمکے گی، کیسے چمکے گی؟ کہا کما یظہر الکوکب الدری بین الکواکب لأہل الارض، یہ زمین کربلا جنت میں اہل جنت کے لیے ایسے چمکے گی کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کے درمیان کوکب دری چمکتا ہے، ایسے چمکے گی یہ زمین، زمین کربلا کہ جیسے کا ستاروں کے درمیان کوکب دری چمکتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ زمین کربلا کہے گی یہ مقام جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اللہ نے سید الشہداء سردار جوانان جنا کے جسد پاک کا مجھے امین قرار دیا، سید الشہداء کے جسد پاک کا، آپ کے جسم کا مجھے امین قرار دیا۔ ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سورج، ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سورج۔ یہ ہے مقام کربلا، یہ ہے عظمت کربلا کہ اللہ نے زمین کربلا کو، زمین نینوا کو، زمین غازریہ کو اتنا مقام عطا کیا ہے۔ یہ منقبہ زمین کربلا کی ہے اور فضیلت ہے اس پاک و پاکیزہ اور مقدس زمین کی۔ تو میں نے بیان کیا، امام نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے کربلا۔ آپ آئیے دیکھیے کہ ہمارے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ، اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ کربلا کا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت علامہ فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا کہ شاہ اصفہان اس کے دربار میں ایک نجومی آیا، عیسائی نجومی آیا، اور اس کا علم اتنا تھا کہ اگر کسی کے چہرے کو دیکھ لے، چہرے کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ ان کا گزرا ہوا زمانہ کیسا تھا، آنے والا زمانہ کیسا ہوگا اور موجودہ زمانہ کیسا ہوگا۔ اس کو بڑا غرور تھا اپنے علم کے اوپر۔ وہ آیا علامہ فیض کاشانی کے شہر میں، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا شاہ اصفہان، اس سے کہا کہ آپ کے دین کی حقانیت کے لیے اگر کوئی ہو تو بلائیے، مجھ سے مقابلہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کے اوپر کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو یہی خدام اہل بیت، یہی علماء کام آتے ہیں۔ ایسے ممکن ہے احساس نہ ہو کہ علماء کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، لیکن جب دین کے اوپر کوئی بات آ جائے، ایمان کے اوپر کوئی بات آ جائے، تو جو محافظ بن کے آتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، جو ایمان اور دین اور عقیدے کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ ایسے مقام پر پتہ چلتا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے، علماء کی حیثیت کیا ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں کا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کا دین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ ان کو بلایا گیا کہ یہ جو آیا ہوا ہے عیسائی ہے، اس کو اپنے علم کا بڑا غرور ہے، آپ آئیے اس سے باتیں کیجئے۔ جب ملا فیض کاشانی اس کے پاس پہنچے
تو کہا اس سے بات کرنے کے لیے مجھے بلا لیا، کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلایا ہوتا تو اس سے میں باتیں کرتا، اس سے کیا کلام کروں، کیا گفتگو کروں۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کون سا انسان کس فطرت کا ہے، مزاج کیا ہے، اس کے مقدر میں کیا کچھ ہوگا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی علامہ فیض کاشانی نے یہ سنا، فوراً آپ نے اپنی قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑی سی مٹی نکالا، قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، تھوڑی سی مٹی نکالا اور کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پسینے آ گئے، سر کو جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد اٹھایا۔ علامہ فیض کاشانی نے کہا تو تو دعوے کرتا تھا کہ ماضی، حال، مستقبل ساری خبریں دیتا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن میں پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے، پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا، یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ جنت کی مٹی آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی۔ علامہ فیض کاشانی نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی ہے، یہ صرف میرے پاس نہیں، دنیا میں جتنے عزادار ہیں یہ جنت کی مٹی سب کے گھروں میں ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے حسین والے ہیں، سب کے گھروں میں یہ جنت کی مٹی ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ کربلا عراق کے کسی شہر کا نام نہیں ہے، شہر جنت کا نام کربلا ہے۔ عراق کے کسی شہر کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ شہر جنت کے ایک عظیم مقام کا نام، جنت کے عظیم شہر کا نام کربلا ہے۔ اور یہ بھی عزیزان گرامی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے والے جو عزادار ہیں، جو مومنین ہیں، جو پانچوں وقت خاک کربلا پر اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، انہیں بھی بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے ہمیں ان میں سے قرار نہیں دیا جو قالین و کارپیٹ پر سجدہ کرتے ہیں، ان میں سے قرار دیا جو ہے دین جنت، خاک جنت پر دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں قرار دیا کہ جو دن میں 5 مرتبہ کا خاک کربلا، خاک جنت، جنت کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے ہمارا مقام۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم جو سجدے کرتے ہیں کہ ہمارا سجدہ جنت کی مٹی پر ہوتا ہے۔ یہ کربلا کیا ہے؟ کہ یہ کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ہم خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، زمین کربلا پر سجدہ کرتے ہیں اور کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہمارے علماء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی معصوم امام، ولی خدا، حجت خدا بارگاہ خداوندی میں اپنا مصلی بچھاتے تھے، آپ کے پاس کپڑے میں کربلا کی خاک ہوتی تھی، اس خاک کو مرتب کرتے تھے اور اس کے بعد اس خاک کے اوپر امام معصوم سجدہ کرتے تھے۔ میں تو کہوں گا کہ سید الشہداء کی تدفین کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی منقبت ہے خاک کربلا کی کہ امام معصوم اپنی پیشانی رکھنے کے لیے اس خاک کو مرتب کرتا ہے۔ امام معصوم اس خاک کو مرتب کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو خاک کربلا اٹھا کے سجدگاہ بنایا وہ چوتھے امام نے، اور اس کے بعد اسی خاک سے تسبیح بنایا چوتھے امام نے،
اور اس خاک کی جو بنی ہوئی تسبیح ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اس تسبیح میں اور دنیا کی جو دوسری تسبیح ہوتی ہیں، پلاسٹک کی تسبیح ہو، لکڑی کی تسبیح ہو، شیشے کی تسبیح ہو، اس میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا کہ دوسری تسبیحیں اگر ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ذکر کا ثواب ملتا ہے، لکڑی کی تسبیح پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ثواب ذکر ملتا ہے، پلاسٹک کی تسبیح پہ ذکر کیا جائے ثواب ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ کرب و بلا کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح ایسی ہے، امام فرماتے ہیں اگر ذکر کرنے والا غافل ہو جائے پھر بھی اللہ نامہ اعمال میں ثواب ذکر لکھتا ہے۔ اگر یہ ذکر کرنے والا غافل ہو جائے پھر بھی اللہ نامہ اعمال میں ثواب ذکر لکھتا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی خاک کربلا، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کی مٹی کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں۔ دنیا والے ہمارے پر اشکال بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ دین سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کربلا سے بنی ہوئی مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور مٹی کا سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے ہم مٹی پر سجدہ ضرور کرتے ہیں، مٹی کا سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، سجدہ صرف اس وحدہ لا شریک کا ہوتا ہے۔ اور اگر توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، عموماً آج کل فیس بک وغیرہ پر یہ مسائل چھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کربلا کی مٹی پر، کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرنے کی وجہ سے ہم کافر ہو سکتے ہیں، تو اپنے بارے میں بتائیے جو کارپیٹ پہ بھی سجدہ، قالین پر بھی سجدہ، گدے پر بھی سجدہ، کپڑے پر بھی سجدہ، اگر ہم ایک درجے کے کافر ہیں تو آپ 4 درجے کے کافر ہیں، 4 درجے کے کافر ہوں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد بھی کارپیٹ کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، کارپیٹ پر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک یہ تہمت لگائی گئی، ممکن یہ آخری بات ہو گئی ہو، گفتگو تمام کر دوں گا، کہ جو ہمارے ہاں سجدہ کیا جاتا ہے، الزام یہ لگایا گیا کہ ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا واجب ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی پر سجدہ ہو سکتا ہے، پتے پر سجدہ ہو سکتا ہے، پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے، مٹی اگر پاک و پاکیزہ ہو، کہیں کی بھی مٹی ہو، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے۔ واجب نہیں ہے کہ مٹی پر سجدہ ہو، ہاں بہتر یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو۔ لیکن عزیزان گرامی یہ تہمت اور یہ الزام لگائی گئی کہ واجب ہے، واجب بالکل بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ایک بات میں بیان کرتا چلوں کہ جو ہمارے یہاں کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جاتا ہے، مٹی ہے، تو یاد رکھے دنیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، کسی بھی فرقے میں مٹی کے اوپر سجدہ کرنا ناجائز نہیں ہے، سب کے یہاں جائز ہے، سب کے یہاں مٹی کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک سنی عالم دین محمد علی انجینئر کی کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، اس نے برجستہ یہ کہا کہ خاک کے اوپر، مٹی کے اوپر سجدہ کرنا پیغمبر اسلام کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس پہ شیعوں کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ مٹی کے اوپر اور خاک کے اوپر سجدہ کرنا پیغمبر اسلام کی ایسی سنت ہے کہ جس کے اوپر شیعوں کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم جو کربلا کی مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص سبب ہے، واجب تو نہیں ہے کہ اسی مٹی کے اوپر ہم سجدہ کریں۔ آپ لے آئیے، کوئی بھی مٹی لے آئیے، کوئی بھی خاک لے آئیے، 2 شرط ہے، وہ خاک پاک ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے۔
پاک ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے، ہم اس کے اوپر سجدہ کر لیں گے، کہیں کی بھی مٹی ہو۔ بھئی آخری بات ہے عزیزان گرامی، کہیں کی بھی مٹی ہو، آپ ممبئی کی مٹی لے آئیے سجدہ ہو جائے گا، آپ دلی کی مٹی لے آئیے سجدہ ہو جائے گا، آپ لکھنؤ کی مٹی لے آئیے سجدہ ہو جائے گا، تمام مٹی کے اوپر سجدہ ہو جائے گا۔ اور صرف ہمارے ہاں نہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جتنے ہیں، سب کے ہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی نے مٹی کے اوپر سجدہ کر لیا اس کا سجدہ باطل ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کے ہاں مٹی کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کی مٹی کو اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ آپ لے آئیے مٹی، دلی کے ہو، ممبئی کی ہو، لکھنؤ کی ہو، کہیں کی بھی مٹی ہو، سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس ممبئی کی مٹی ہو، دلی کی مٹی ہو، لکھنؤ کی مٹی ہو اور ساتھ ساتھ مدینے کی مٹی ہو، کس مٹی کو اہمیت دو گے؟ کس مٹی کو اہمیت دو گے؟ لکھنؤ والی کو، دلی والی کو، ممبئی والی کو، یا مدینے کی مٹی کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے مدینے کی مٹی مٹی نہیں ہے، مدینے کی مٹی سونے سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نہ جانے کہاں نبی کے ناقے نے قدم رکھ دیا ہو، نہ جانے کہاں نبی نے عصا رکھ دیا ہو، نہ جانے کہاں نبی کی نالین پڑ گئی ہو۔ یہ نبی کا شہر ہے، اس لیے اس کی مٹی بہت زیادہ عظمت والی ہے، بہت زیادہ بلندیوں والی ہے۔ میں نے کہا بھئی یہی معاملہ زمین کربلا کے ساتھ ہے، نہ جانے کہاں نبی کی آنکھوں کے نور حسین ابن علی نے اپنا خیمہ لگا دیا ہو، نہ جانے کہاں حسین کے ذوالجلال نے اپنا قدم رکھ دیا ہو، نہ جانے کہاں امام حسین نے آخری سجدہ کر کے سجدوں کی عظمتوں کو بچا لیا ہو، نہ جانے کہاں امام حسین نے تلاوت قرآن کر کے آبروئے قرآن بچا لیا ہو، نہ جانے کہاں حسین نے تکبیر کہہ کے تکبیر کو حیات دے دی ہو۔ خدا کی قسم اگر عصر عاشور سید الشہداء نے ایک سجدہ آخر نہ کیا ہوتا تو قیامت تک کے لیے اس زمانے میں اٹھا بیٹھی تو ہوتی رہتی، اللہ کا سجدہ نہ ہو پاتا۔ یہ وجہ سید الشہداء امام حسین نے جو قربانی دی ہے اور دین کو بچایا ہے، نماز کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، تکبیر کو بچایا ہے، تلاوت کو بچایا ہے، آیات کو بچایا ہے، اس لیے اس قربانی کی وجہ سے ہم سید الشہداء کا احترام کرتے ہیں اور اس مٹی کا احترام۔ اے خاک کربلا تیرا لاکھوں سلام۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالہادی شیرازی رحمت اللہ علیہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے، وَيُسَلِّمَ عَلَى الْحُسَيْنِ، امام حسین پر سلام کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آغا یہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امام حسین کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے برجستہ یہ جواب دیا، لولا الحسین لما کانت هذه الصلاۃ، اگر حسین نہ ہوتے یہ نماز نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے نماز نہ ہوتی۔ ایک جملہ توجہ میں سنیے گا عزیزان گرامی، میں مسلمانوں سے کہوں گا اے مسلمانوں تم شوق سے اللہ کا سجدہ کرو، لیکن اللہ کے سجدے کے ساتھ ساتھ حسین کا شکر بھی ادا کرو۔ سجدہ کرو، شان سے سجدہ کرو، لیکن اللہ کے سجدے کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کا شکر بھی ادا کرو۔ حسین آپ نے یہ قربانی دے کر، حسین آپ نے یہ جانثاری اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمارا دین بچا لیا، ہمارا ایمان بچا لیا، ہماری آخرت بچا لی۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی خاک کربلا اور جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، جنت کا دروازہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں پر ہم جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں قدم رکھ دے تو آئے کربلا آ جائے،
کربلا آ جائے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ اہل سنت کی یہاں بھی روایت ہے، اور پاکستان کے ایک عالم دین طاہر القادری، شیخ الاسلام طاہر القادری، انہوں نے اپنے ایک بیان میں ذکر کیا، ہمارے یہاں تو موجود ہے ہی ہے، کہ ایک روز ایسا ہوا، یہیں سے رفع مسائل گفتگو تمام، ایک روز ایسا ہوا کہ جیسے ہی سید الشہداء امام حسین بزم پیغمبر میں داخل ہوئے، پیغمبر اسلام نے امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور اس کے بعد بوسہ لینے لگے۔ جب امام حسین کا بوسہ لینے لگے پیغمبر اسلام، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیغمبر اسلام چیخ چیخ کے رونے لگے، پیغمبر اسلام بآواز بلند گریہ کرنے لگے۔ ام المومنین جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ اس طریقے سے آپ گریہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی اس طریقے سے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے آنسوؤں کو پوچھا، کہا ام سلمہ اس کے پہلے اتنی بڑی مصیبت ہمارے سامنے نہیں پیش کی گئی تھی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اے ام سلمہ یہ میری آغوش میں جو میرا بچہ ہے، ابھی ابھی جبریل خبر لے کے آئے ہیں کہ عراق کی سرزمین کربلائے معلیٰ پر میرے اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اے ام سلمہ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہے گا، لیکن ام سلمہ تم زندہ رہو گی، تم سلامت رہو گی۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں حسین کے ساتھ رہوں گی؟ کہا نہیں ام سلمہ تم حسین کے ساتھ نہیں رہو گی۔ کہا یا رسول اللہ پھر مجھے خبر کیسے ہوگی کہ میرا لال ذبح کر دیا گیا، میرا لال مار دیا گیا؟ کہا اے ام سلمہ یہ تھوڑی سی مٹی لے لو، ابھی ابھی جبریل مٹی لے کے آئے ہیں، یہ مٹی دیا ہے، یہ مٹی کربلا کی ہے، یہ خاک کربلا کی ہے۔ ام سلمہ یہ خاک رکھ لو، جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا بچہ زندہ ہے، لیکن جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مار ڈالا گیا، سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جناب ام سلمہ نے اس کربلا کی مٹی کو، کربلا کی خاک کو ایک شیشی میں رکھا، اور 28 رجب کو جب سید الشہداء سفر کرنے لگے 28 رجب کو مدینے سے، تو اس وقت بھی امام حسین نے تھوڑی سی مٹی دیا، کہا اے نانی وہ مٹی جو کربلا کی مٹی نانا نے آپ کو دیا تھا اسی مٹی میں اس کو ملا لیجئے، جب یہ مٹی خون ہو جائے اور خون ابلنے لگے تو سمجھ لیجئے گا میں مار ڈالا گیا، سمجھ لینا میں ذبح کر دیا گیا۔ عزادارو جب یہ قافلہ 28 رجب کو نکل گیا مدینے سے، ہر روز جناب ام سلمہ جا کے اس مٹی کو دیکھتی تھی، جب مٹی رہتی تھی دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ ایک جناب امام حسین کی بیٹی کے جس کا نام سغرا تھا، وہ بیٹی بھی تو مدینے میں تھی، جناب سغرا کو بھی معلوم تھا، لہذا وہ ہر روز سفر کے بعد جا کے مٹی کو دیکھتی تھی، جب مٹی نظر آتی تھی سغرا کو اطمینان ہو جاتا تھا۔ لیکن عزادارو ہوتے ہوتے جب 10ویں محرم آئی ہے اور عصر عاشور، ادھر جناب سغرا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز کہیں پردیس میں ہو اور دلی لگاؤ بہت زیادہ ہو، اس پردیسی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے کیسی محبت سغرا کی امام حسین سے ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ جناب سغرا 10ویں محرم کو پورا دن پریشان رہی اور تھک کے جب تھوڑی دیر کے لیے سو گئیں، ادھر حجرے میں سغرا آرام کر رہی ہیں، ادھر جناب ام سلمہ آرام کر رہی ہیں کہ جناب ام سلمہ ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھ گئیں اور دوڑ کے شیشے کے قریب گئیں۔ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا، کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہیں کہ جن کے چہرے کے اوپر خونوں کی چھیٹ ہے، جن کے سر کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں اے ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو، ارے کربلا میں میرا بھراگا لٹ گیا، اے ام سلمہ میرا بچہ ذبح کر دیا گیا، اے ام سلمہ حسین کو مار ڈالا گیا، حسین شہید ہو گئے۔ جیسے ام سلمہ کی آنکھ کھلی دوڑ کے شیشے کے قریب گئی، کیا دیکھا؟ ارے اب وہ خاک نہیں ہے، خون ابل رہا ہے، سر و سینہ پیٹا، ارے سغرا کے قریب آئی،
بچیوں کو باپ کے مرنے کی خبر ایسے ہی دی جاتی ہے، ویسے نہیں دی جاتی جیسے کربلا میں سکینہ کو خبر دی گئی۔ ارے ادھر بابا کا سر نوکے نیزے پایا، ادھر کوئی تازیانے لے کے آتا ہے، کوئی درے لے کے آتا ہے، کوئی بیوی کے کانوں سے گوشت بارے چھینتا ہے۔ ہاں زادارو، بچند جملے اور گفتگو تمام ہو گئی۔ 11 محرم کا دن عزادارو بڑی قیامت کا دن ہے 11 محرم۔ کوئی پوچھے کیا 10ویں محرم سے بھی زیادہ قیامت کا دن ہے؟ میں کہوں گا ہاں، بعض جہت سے 10ویں محرم سے زیادہ 11ویں محرم کا دن مصیبت کا دن ہے۔ وہ کیا؟ ارے 10ویں محرم کو شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن 10ویں محرم کو بیویوں کے پردے سلامت تھے۔ جب 11 محرم آئی، ان بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بے مقنا کر دیا گیا، بے چادر کر دیا گیا۔ ہاں زادارو، آپ جانتے ہیں کہ پھر بیویوں کو اس راستے سے گزارا گیا جہاں پہ شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، میں یہ روایت پڑھوں گا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ جناب حمزہ کو شہید کیا گیا، تیر و تلوار سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا گیا، جناب حمزہ کے کلیجے کو نکالا۔ ہندہ ملعونہ نے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی، پورا جناب حمزہ کا جسم زخمی تھا۔ عزاداروں کو وقت آیا کہ جب پیغمبر اسلام کو یہ خبر ملی کہ جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ اپنے بھائی کے جنازے پہ آنا چاہتی ہیں، تو پیغمبر اسلام نے رکوا دیا۔ ارے صفیہ کو روک دو، حمزہ کا جنازہ بہت زیادہ زخمی ہے، لیکن بہن ہے بے تابانہ، اپنے بھائیا کے جنازے پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہلایا اپنے صحابیوں سے کہ دیکھو، اگر کسی کے پاس چادر کا ٹکڑا ہو، حمزہ کی لاش پہ ڈال دو۔ بہن یہ منظر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی چادر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام جلدی سے قدم بڑھا کر جناب حمزہ کے قریب آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ خشو خاشاک جناب حمزہ کی لاش پہ ڈال دیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی چادر کو، اپنی ردا کو لاش جناب حمزہ پر ڈال دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا خیال کیا کہ بھائی کا جنازہ بہن نہ دیکھنے پائے، جبکہ دلاسا دینے والے اتنے موجود تھے۔ ہائے زینب کربلا کے میدان میں لاشوں کے درمیان سے گزر رہی ہے، اسی لیے کہا تھا صلی یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما ھذا حسین مرمل بالدماء مسلوب الامامت والردا مقطع الاعضاء۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، حسین کے اعضاء جوارے قطع قطع کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا رسول اللہ، حسین کے سر سے امامہ بھی چھین لیا گیا، حسین کے سر سے ردا بھی چھین لی گئی۔ عزاداروں، بی بی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا، اور اس کے بعد وہ بھیا کہ جس کا سر جدا کر دیا گیا تھا، بھائی کے کٹے ہوئے گردن پہ اپنے رخساروں کو رکھا۔ بہن رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بھیا، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ زینب کربلا میں رہو گی یا مدینے جاؤ گی، اے بھیا میں یہی کہوں گی کہ مجھے کربلا چھوڑ دو۔ ارے میں اپنے بھیا کو کفن پہناؤں گی، اپنے بھیا کو دفن کروں گی، ارے اپنے بھیا کے قبر کی مجاور بن جاؤں گی، لیکن اے بھیا آپ کے بعد یہ زینب عباس بھی ہے، یہ زینب حسین بھی ہے، یہ زینب علی اکبر بھی ہے۔ اے بھیا
ان یتیموں کو سنبھالنا ہے، اے بھیا ان بیواؤں کو سنبھالنا ہے، اے بھیا آپ کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس فرش عزا کا واسطہ، ان آسموں کا واسطہ جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار تجھے واسطہ خاک شفا کا، تجھے واسطہ عرض کرب و ولا کا، جتنے مومنین و مومنات اپنے دلوں میں زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو جلد از جلد کربلائے معلیٰ پہنچا دے، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس فرش عزا کا واسطہ، سید الشہداء کی عزاداری کا واسطہ، جتنے بھی مومنین و مومنات کورونا جیسی بیماری میں ملوث ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کو نجات عطا فرما، خصوصاً مولانا شمیم صاحب کو شفا عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، ہم کو زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حالات پوری دنیا کے آج کل خراب ہیں، پروردگار تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، سید الشہداء کی عزاداری کی حفاظت فرما، معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور حقیقی وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا حسن ناصر ابن علمدار حسین اور اپنے تمام مرحومین مومنین